نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، ذی وقار مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس محفل کے روح و رواں اور اپنے میزبان محترم و مکرم جناب مولانا ارشاد ذیشان صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے محفل سجا کر اور آپ دوستوں کو بلا کر اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کا موقع پیدا کر کے آپ سے ملاقات کا ایک خوبصورت بہانہ عطا فرمایا۔ یہاں اس وقت بہت قابل قدر ذی علم شخصیات تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں میرا محو کلام ہونا شاید پروٹوکول کے حساب سے زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن بہرحال چونکہ آپ نے مجھے عزت دی ہے اور یہ موقع عطا فرمایا ہے تو چند باتیں اپنی اوقات اور بساط کے مطابق گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ کیا وہ انبیاء اور رسل کے بغیر کیا ہمیں ہدایت عطا نہیں فرما سکتا تھا؟ ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا؟ خواہ ایک دوسرے سے ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں، دلائل لاتے رہتے ہیں، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت ملتی، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ بظاہر یہ بات اس طرح نظر آتی ہے کہ شاید یہ بہتر ہوتا، لیکن اس کے چند ایک پہلو ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ احکام میسر آئیں وہ نبی ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کو اگر وحی آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص نبی ہوتا۔ اب ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سٹیٹس ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی سوچ کے زاویے ہیں، جو ان کا عمل کا طریقہ ہے، اس کو پیش نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اگر اللہ کے احکام ہمیں براہ راست میسر آتے تو کیا ہم ان کی اس طرح تعمیل کر پاتے جس طرح انبیاء کرام نے کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کر دو، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، اور ماشاءاللہ ہم تو یہاں پر ریفرینڈم کرانے بیٹھ جاتے کہ جناب یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ حقوق انسانیت سے وہ متصادم تو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال ہو کہ جناب جب ہم سب نبی ہوتے تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ سب پھر اسی مقام اور مرتبے کے حامل ہوتے اور ہماری سوچ کے وہی زاویے ہوتے، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سسٹم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو جب سیدھے سب سچے نبی ہوتے تو پھر فرشتوں سے تو نبوت کا مقام بالا تر ہے نا، تو پھر یہ دنیا، پھر یہ سزا جزا کا تو تصور نہ ہوتا، پھر سزا کس کو ملتی؟ پھر یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بھی نہ ہوتا، پھر دوزخ کس کے لیے بنتی؟
اور ایک اور پہلو بھی پیش نظر رکھی ہے کہ اگر ہر ایک کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ احکام مل رہے ہوتے تو ابھی تو یہ ہے کہ سب کو ڈائریکٹ احکام نہیں ملتے، تو ظاہر ہے کہ جس کو حکم ملا اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور ہم پابند ہیں اس کے. لیکن اگر ہر ایک کو اللہ کی طرف سے احکام مل رہے ہوتے تو ہم معاشرے کے لیے کوئی ایک باقاعدہ منضبط کوئی سسٹم نہ لگا سکتے، کیونکہ جس شخص کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا وہ کہتا نہیں جی میرے پاس تو اللہ کا یوں حکم آیا ہے، آپ اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے تھے. ہر ایک کو تو ڈائریکٹ تو احکام مل رہے ہیں. تو اس لیے معاشرے کو ایک سسٹم کے مطابق چلانے کا کوئی طریقہ ہم وضع نہیں کر سکتے تھے. معاف کیجئے، یہ ایک خشک بحث کی طرف میں چلا گیا، میں ذرا اپنی گفتگو کے سلسلے کو جوڑنا چاہوں گا. تو رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو اس کی تو مجبوری نہیں تھی لیکن ہماری مجبوریاں تھیں. تو رب کائنات نے ہماری مجبوریوں کا لحاظ فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے. اس کو ایک جو بات کہہ رہا ہوں اس کی ذرا وضاحت کرتا چلوں. آپ کے علاقے میں اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لے، میں نے یہ جو جملہ بولا اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے، یہ اس لیے وضاحت کی کہ عالم یہ ہے ہمارا کہ اگر کوئی اسلام کی سچائی کتابوں میں پڑھ کے متاثر ہونے لگے تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں یرک جاتا ہے. نہیں بھائی، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں کافر ہی بھلا. بہرحال کوئی اسلام کی صداقت سے، حقانیت سے، ایتھینٹسٹی سے متاثر ہو کر اگر کلمہ پڑھ لے اور ہم کہیں کہ بھئی اب تو مسلمان ہو گئے ہو، تو ظاہر ہے تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ تو ہمیں آپ اسے ایک کتاب دے دیں نماز کی کہ دیکھو یہ کتاب ہے نماز کی، اس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، حالت قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں، سجود میں، قعدے میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کتاب لے جاؤ اور اس کو پڑھ کے اور نماز صحیح طرح ادا کرنا سیکھو. تو کیا خیال ہے وہ شخص جو کافر تھا، جو اب نیا مسلمان ہوا ہے، جو مسجدوں میں آیا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہا نہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کیا صرف ایک کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ یقیناً نہیں. ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانا ہوگی، نماز سکھانا ہوگی، تبھی وہ نماز صحیح طرح ادا کر سکے گا. اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ایک نماز ہم نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو. تو پوری زندگی اللہ رسول کے احکام کے مطابق کیسے بسر کر سکتے تھے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا؟ تو اس لیے رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمیں راہ عمل دکھانے کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مبعوث ہوئے، جس علاقے میں، آپ جانتے ہیں مکے میں وہاں بت پرستی ہوتی تھی. جو یہودی ہیں ان سے پالا پڑا تھا مدینے میں جا کے، مکے میں یہودی نہیں تھے، تو وہاں پہ یا تو بت پرست ہیں یا کچھ مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں. حضرات مکرم، اگر آپ غور کریں تو بت پرستی خدا کے تصور کے ساتھ بڑا سنگین مذاق ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ، میں اگر کہوں، میں یہاں آیا اور میں کہوں کہ جناب اللہ میرے ساتھ ہے، تو کیا مولانا ارشاد صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کاظمی صاحب آپ کمال کرتے ہیں، اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے اللہ کی شان یہ ہے وہ چاہے تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن بتوں کی تو ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکیں. اس لیے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے ہوتا ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے اپنا خدا اپنا رکھتے ہیں نا، اپنے گھروں کے اندر جناب اپنا استھان بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ خدا رکھا ہوتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں. حج یہ ہے کہ وہ سفر پہ جائیں تو سفر میں بھی خدا ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا گھر میں رہ جائے، سفر میں ضرورت پڑے، پھر کیا ہوگا؟ اب ان کے جو خدا ہیں وہ تو پتھروں کے تراشے ہوئے بت ہیں. اب بت کو کاٹ کر، تراش کر، رگڑ کر، گھس کر خدا کی شکل دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. بھئی یہ تو ایک آرٹ ہے نا، سنگ تراشی تو ایک فن ہے، آرٹ ہے، ہر ایک تو فنکار نہیں. تو جس کو یہ فن نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ خود تو نہیں بنا سکتا، تو ظاہر ہے کہ پھر بازار سے خرید کے لائے گا. تو گاڈ فار سیل،
خدا برائے فروخت، کیا خدا کے تصور کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ بلکہ اس کو ایک اور قدم آگے بڑھ کے سوچئے. فرض کریں کوئی شخص جا رہا ہے بازار کسی بت فروش کی اور سنگ تراش کی دکان پر اپنے لیے خدا لینے. جب دکان پہ پہنچتا ہے تو ایک بڑے خوبصورت پتھر کا، بڑا قیمتی پتھر کا خوبصورت تراشا ہوا بت نظر آتا ہے. دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی چاہیے. لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو پھر دل بیٹھ جاتا ہے، نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو. مذاق ہے نا. لیکن آپ غور کریں تو بت پرستی کے حوالے سے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بھی پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں نا. اب وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ ہمارے خدا یہ ہماری سن رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، ہماری مشکلات کو آسان کریں گے. اب انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے اور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جتنا یقین آنکھوں دیکھی چیز پہ ہوتا ہے اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے میں بڑی سیدھی سادی اور آسان مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی پاگل بھی نہیں ڈالے گا. اور جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جہنم پہ یقین نہیں ہے، یا ہمارے خیال میں جہنم کی آگ کی اتنی وقت بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے. اگر جہنم پر یقین نہ ہو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو حضرات مکرم پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہماری بشری کمزوری ہے کہ آنکھوں دیکھی بات پر ہمارا یقین زیادہ ہوتا ہے. اب جو چولہے کی آگ ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا. وہ شعلوں کی لپک چمک، وہ آگ کی تپش، حدت، گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں. اور جہنم کی آگ وہ دیکھی بھالی نہیں ہے، تجربے اور مشاہدے میں نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف سنا ہے. تو اس لیے یہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات کا فرق ہوتا ہے. تو اب بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو دیکھ کر پوجا کر رہے ہیں اور وہ اس پر ہلے ہوئے ہیں نا. باپ دادا کے زمانے سے ان کی تو عادت ہے، کوئی نئی بات تو نہیں. اب وہ لوگ جو نسل در نسل اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، ان سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ اس کو بھی ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے. وہ کیسے؟ دیکھیں فرض کریں کہ کوئی شخص معاف کیجئے بعض اوقات خیال کی رو جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ذرا سلسلہ کلام کو ذرا جوڑنا پڑتا ہے. اچھا چلیے پانی بھی پلا دیجیے. بہت شکریہ. جب کسی شخص کا ذکر ہو آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو تو آپ اس کا ایک ذہنی خاکہ بناتے ہیں نا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں ریاست بہاولپور کے علاقے میں کہیں ایک دوست کے اپنے ایک پیر بھائی کے مرید کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آ کے کہا کہ جی وہ میرا ایک دوست ہے کراچی سے آیا ہے، اس کو پتہ چلا کہ میرے مرشد آئے میں ہیں تو وہ چاہتا ہے ملنا، تم بلا لوں اسے؟ میں نے کہا بھائی بلا لیجیے، کیا حرج ہے. اچھا وہ جب ساتھی ملنے کے لیے آئے، نوجوان تھا، تو مجھے دیکھ کے وہ اتنا حیرت زدہ ہوا کہ میں دیکھ کے پریشان ہوا کہ میرے سر پہ سینگ اگائے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی دم نکل آئی ہے، اتنا حیران کیوں ہے یہ؟ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب آئے ہیں. میں نے کہا ذرا میں مل لیتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، جناب زلفیں بڑھائی ہوئی ہوں گی، آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا ہوگا، جناب عبایا پہنا ہوا ہوگا، اور جناب وہ حق ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور جناب ایک جذب و کیف مستی کی صدا ماحول ہوگا، اور بڑے بڑے منکوں کی مالا گلے میں ڈلی ہوئی ہوگی. لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں. آپ کو دیکھ کے تو پھر میرا حیران ہونا تو بنتا ہے. بھائی جس کا ذکر ہو اس کا آدمی ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے نا. بچے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے گئے گھر والے، آ کے اسے بتایا کہ بھئی بچی ہمیں بہت پسند آئی ہے، ہم شادی کی تاریخ دے آئے. اب وہ بیچارہ حیران پریشان، نہ میں نے دیکھا، تصویر تک تو دیکھی نہیں، اب ذہن میں خاکہ بنائے گا نا.
وہ بچی کیسی ہوگی، لب و رخسار کیسے ہوں گے، خد و خال کیسے ہوں گے، نقش و نگار کیسا ہوگا، چہرہ مہرہ کیسا ہوگا، رنگ روپ کیسا ہوگا، قد و قامت کیسا ہوگا. آدمی ایک ویژولائز کرتا ہے نا، ذہن میں ایک تصور بناتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بتانا ہے کہ اے لوگوں، یہ بت، یہ ہیں تمہارے خدا جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ تک تو ہلا نہیں سکتے، مکھی تو اڑا نہیں سکتے، یہ ہیں خدا. ارے نہیں، وہ ہے وحدہ لا شریک، جو نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بالا تر، تخیل کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے، اس کی پوجا کرنی ہے. اب ذرا سوچئے، یہ ان لوگوں سے منوانا ہے جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. مشکل ہوگا نا؟ یہ مشکل کیسے آسان ہوئی ہوگی؟ ذرا فکر کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں تو میں عرض کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہی فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، پوجا کے لائق نہیں ہوں، پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن سوچو اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود و مسجود نہیں، لیکن ذرا خیال تو کرو کہ اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹکاتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اب یہ جملہ ہو سکتا ہے ذرا کچھ دوستوں کے حلق میں اٹک گیا ہو، لیکن میں اگر اس کی تشریح کرنے چلا تو میری تمہید بہت طویل ہو گئی اور میں اصل موضوع کی طرف راستہ نکال رہا ہوں. تو اس لیے میں ابھی اس بات کو اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بناتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو خدا کی بولتی ہوئی نشانی، وہ ناطق اس کی نشانی ہے، بولنے والی نشانی ہے، وہ ہستی ہمارے درمیان موجود. اور عزت تو وہ دیتا ہے نا، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس نے سنت طریقہ یہ اپنایا ہے کہ وہ عزت دیتا تو وہی ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت کے صدقے میں ہے. اور یہ کوئی خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ میری خطابت کی شوبدہ گری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے. دیکھیے نا، رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. نہیں فرمایا تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر مجاہد ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر حاجی ہو، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہو امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کے امتی ہو. یہ فضیلت یہ سرکار کے نسبت کے صدقے میں ملی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا ازواج مطہرات کے حوالے سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویو، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اب ذرا غور کیجئے، اگر خواتین کا کمپیریزن کیا جائے، ایک دوسرے سے تقابل کیا جائے کون سی عورت بہتر ہے، تو مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں، فضیلت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بھائی کوئی عبادت و ریاضت میں بہتر ہو، کوئی زہد و تقوی میں بہتر ہو، کوئی سیرت و کردار میں بہتر ہو، کوئی حسن و جمال میں بہتر ہو، کوئی شجرہ نسب میں حسب نسب میں بہتر ہو، کوئی سلیقہ شعاری میں، کوئی کشیدہ کاری میں، کوئی سلائی کڑھائی میں، کوئی امور خانہ داری میں بہتر ہو، تو اس کے حوالے سے کہا جائے گا یہ بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں رب کائنات نے کوئی وجہ نہیں بتائی. مولا دنیا کی تمام عورتیں ازواج مطہرات کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، لیکن مولا وہ کس بات میں نہیں آ سکتی ان کے مقابلے میں؟ کون سا پہلو ہے؟ فضیلت کا کوئی پہلو تو بیان ہونا چاہیے.
کوئی مذکور نہیں. صرف اتنا رب کائنات نے فرمایا. یہ قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو, دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے, تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو. یہ فضیلت کا سبب ہے تو سرکار سے رشتہ نکاح کے صدقے میں ہے. اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کوئی عورت اگر میرے آقا کریم کے نکاح میں آ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی, تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ جی, کیا حضرات مکرم, اسی طرح ہم اہل سنت ہیں, ہم صحابہ کرام کی عظمت و شان کو مانتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ کوئی صحابی مٹھی بھر جو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں لٹا دے تو اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کو وہ اجر نہیں, وہ ثواب نہیں ملے گا جو مٹھی بھر جو خرچ کرنے والے صحابی کو ملے گا. اور یہ فضیلت, یہ معیار میرے آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان اور محبت سے میرے آقا کریم کو اس دور نبوت میں, 23 سالہ دور نبوت میں, جب میرے آقا کریم چشم فلک کے سامنے جلوہ فگن تھے, روئے زمین پر اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے, اس وقت جس نے ایمان اور محبت سے آقا کریم کو ایک بار دیکھ لیا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا, وہ صحابی ہے. اب کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے والد گرامی ایک بار خطاب فرما رہے ہیں اور یہ بات کہی کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں اعلان ہو رہے تھے آپ کے بارے میں کہ جی وہ کاظمی صاحب آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ اپنے وقت کے غزالی ہیں, اپنے دور کے راضی ہیں, اور ان کے علم و فضل کے سامنے کسی کا چراغ جلتا نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑا مایوس کیا. لوگ کہتے تھے آپ جو بات کہتے ہیں وہ شریعت اور عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے اور اس کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں, لیکن آپ نے بڑا مایوس کیا. ابا جی نے کہا بھائی وہ کیا؟ کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بات نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے. بھائی شریعت یہ کہتی ہے جو جیسا عمل کرے اس کو ویسا اجر ملنا چاہیے, عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں کروڑوں سال عبادت کرتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات نہ عقل کے مطابق نہ شریعت کے. آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ ابا جی قبلہ کی عادت تھی اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا جو اس کے خیال میں جس کا جواب ممکن نہیں ہوتا تھا تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرماتے تھے. ابا جی قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ اس کا جواب تو اگر تم کر سکتے ہو تو اللہ سے پوچھو کہ جس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے. حضرات مکرم, اسی طرح اہل بیت کی عظمت. اب ظاہر ہے کہ اہل سنت کے سامنے یہ اہل بیت کی عظمت بیان کرنا, ہمیں پتہ ہے کہ جن ہستیوں پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی, اور نماز تو اللہ کی عبادت ہے, لیکن ہمیں بتایا کہ نہیں, تم جب تک درود نہیں پڑھو گے, آل رسول پر درود نہیں بھیجو گے, اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہوگی. اچھا درود کا معاملہ بھی, ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ سنیوں کی بڑی عادت ہے درود و سلام پڑھنا والا آپ کی پہچان ہے, آپ بیٹھے ہوتے ہیں جناب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی, آپ کو کچھ اس کا مطلب بھی معلوم ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیجئے. بھئی ہم تو یہ جانتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج. کہنے لگے اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کے کہنے سے اللہ اپنے محبوب پہ رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ بھیجتا ہے. اگر بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی پر کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی, التجا قبول کی, اور آپ کی گزارش پر اللہ نے اپنے محبوب پر رحمت بھیجی. بھائی کسی کی دعا سے اگر آپ کو روزی رزق میں برکت ملے احسان مانتے ہو, کسی کی دعا سے آل اولاد ملے اس کا احسان بھی مانتے ہو, کسی کی دعا سے شفا ملے اس کا احسان بھی مانتے ہو, تو کسی کی دعا سے اللہ کی رحمت ملے تو احسان نہیں ہوگا؟ ہونا تو چاہیے. تو اگر آپ کے کہنے سے اللہ رحمت بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی پر,
اور اگر آپ کا یقین ہے، عقیدہ یہ ہے کہ نام ہم کون ہیں آقا کریم پر احسان کرنے والے، ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے سرکار کے صدقے میں ملتا ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ پھر آپ کے کہنے سے تو رحمت نہیں ملتی. تو پھر یہ آپ جو لگے رہتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی، لگے ہوئے، پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تک کیا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ ذہنوں کو کنفیوز کرنے والی چیز تو ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ بندے کو جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے نا، تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے. مانگنا، میں ملتان سے آیا ہوں نا، اینڈ ملتان از فیمس فار 4 things: گرد، گرما، گدا، گورستان. اچھا یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ملتان گداگروں کے لیے مشہور ہے، تو چشتیاں کے رہنے والوں کو بھی کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بحیثیت گداگر بین الاقوامی بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ گداگری ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہسپتالوں کے باہر جو بھکاری ہوتے ہیں وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، کوچز پر، ایئرپورٹس پر، اسٹیشنز پر وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جناب کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، نوجوان جوڑی جا رہی ہو، تو انہیں جوڑی سلامت رکھنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں آتے تھے، گھروں پہ دستک دیتے تھے، آواز لگاتے تھے گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ طریقہ تھا. تو کسی سے لینا ہو تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے نا. تو اگر کسی بندے سے مانگا تو چلو اس کو تو کہا مولا تیرا بھلا کرے گا مجھے دے دے، لیکن جب خود مولا سے مانگ رہے ہو تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو. تو اس کے دریائے رحمت کو جوش کیسے دلائیں؟ تو اس لیے ہمیں بتایا، اب ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود کی بیساکھی نہ ملے. جب تک درود نہ پڑھو یہ دعا جو ہے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہ کار ہو، لیکن جب تم درود پڑھو گے، رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج، تو رب کائنات گویا فرمائے گا بندہ ہے تو گناہگار، ہے تو خطاکار، ہے تو سیاہ کار، لیکن میرے محبوب کے لیے رحمتیں مانگ رہا ہے تو اس کی اپنی جھولی بھی خالی نہیں رہنی چاہیے. تو بظاہر رحمت مانگتے تو آقا کریم کے لیے ہیں، جھولیاں تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں. تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب تک ہم آل رسول پہ درود نہ بھیجیں ہماری نماز نہیں ہوتی. اور جہاں تک خاتون جنت کا تعلق ہے، میں نے بتایا تھا کہ عزت ملتی ہے آقا کریم کے صدقے میں. اب جس ہستی کو خود میرے آقا کریم عزت دے رہے ہوں، جن کے استقبال کے لیے آپ سر وقت کھڑے ہو جاتے ہوں، اپنی نشست ان کو پیش کرتے ہوں. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بزرگ کے پاس ہم جائیں، میں خدا نہ خواستہ اپنی عزت و توقیر کے لیے نہیں، بزرگوں کا جو انداز تربیت ہے وہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ، وہ اپنی آخری سفر پر جب انگلینڈ میں تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان دنوں اتفاق سے میں بھی وہیں تھا. تو میں مانچسٹر سے چلا لندن جانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مانچسٹر کی نواح میں اس کے آس پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے نیلسن، وہاں اپنے کسی مرید کے گھر ٹھہرے ہوئے. تو میرا جی چاہا کہ میں حضرت کی مزاج پرسی کے لیے حاضری دوں. تو جس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے ان کا فون نمبر لیا، ان سے ڈائریکشنز وغیرہ لی، ان کے گھر کا پتہ لیا. اب ظاہر انہوں نے بتایا ہوگا حضرت پیر کرم شاہ صاحب کو کہ میں آ رہا ہوں. اب اندازہ کیجئے، یہ ہے بزرگوں کا انداز تربیت کرنے کا، کہ میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو حالانکہ وہ اس وقت علالت کی انتہا پہ تھے، خود کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار تھا، لیکن گھر کی دہلیز پر لوگوں کا سہارا لیے کھڑے میرے انتظار میں تشریف فرمائے. اب ظاہر ہے مجھے جو شرمندگی ہوئی ہوگی وہ تو میں جانتا ہوں. بہرحال اب وہ اندر گئے تو ظاہر ان کے مریدوں کا گھر تھا، تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کے لیے نشست لگائی ہوئی تھی اور جناب اہتمام کیا ہوا تھا. اب پیر صاحب نے مجھے زبردستی میرے لاکھ انکار کے باوجود اپنی مسند پہ بٹھا دیا. خیر
اب یہ تو میں نے عرض کیا نا، یہ ان کا تربیت کا انداز تھا. انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بڑے ہو کر چھوٹوں کو اس طرح عزت دیتے ہیں تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تمہیں بزرگوں کی کس طرح عزت کرنی چاہیے. تو حضرات مکرم، کسی کو اپنی مسند پر بٹھا دینا یہ کتنی بڑی عزت افزائی ہے. اور پھر وہ ہستی جو کہ امام الانبیاء ہوں، جو ختم الرسل ہوں، وہ اپنی نشست جن کو آفر کریں، تو آقا کریم جن کی اتنی عزت کریں ان کی ہمیں کس قدر عزت کرنی چاہیے. ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے. اب دراصل فساد یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خاتون جنت کی عظمت کی بات ہو، ان کی شان کی بات ہو، مرتبے کی بات ہو، آقا کریم کی طرف سے جو ان کی عزت افزائی ہوتی تھی اس کی بات ہو، اور پھر وہ تمام جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی بات ہو، یہ آپ جتنی بھی فضیلت بیان کریں، ظاہر ہے کسی اہل سنت کی پیشانی پر شکن پڑے تو وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. اگر کسی کو وہ عظمت، وہ خاتون جنت کی وہ شان، وہ مرتبہ اگر سننے میں اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاملات کو الجھا دیتے ہیں. کبھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، کبھی اہل سنت میں خاتون جنت کی عظمت اور صدیق اکبر کی فضیلت کبھی متنازع موضوع رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور آج کل عالم یہ ہے کہ صدیق اکبر کی عظمت بیان کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی فضیلت کے خلاف میں، اور اہل بیت کی عظمت بیان کرو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید صحابہ کی یہ شان کے خلاف. یہ کنفیوژن یہ پیدا کیا جا رہا ہے، کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے جب گفتگو اس انداز سے کی کہ اس میں صحابہ کی عظمت کا بھی ذکر آئے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں. اور جو میں آیہ کریمہ تلاوت کی، بس اس پر مختصر سی گفتگو کر کے، دراصل وہ مصطفیٰ زیدی کا شعر تھا کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دن بھر کی مصروفیت، اور آج کل گرمی کا موسم بھی ہے، تو وہ اس تگ و دو کے بعد اب تھکاوٹ سے ذہن اور زبان میں جو رشتہ ہے وہ برقرار رکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ذرا موضوع کے مطابق یہ چند باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر آپ سے رخصت طلب کروں، کیونکہ ذہنی تھکاوٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب ذہنی تھکاوٹ یہ ہے کہ مجھے کل صبح پھر اسی طرح گھن چکر بننا ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے. حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ویسے تو سارا قرآن ہی رب کائنات نے اس لیے عطا فرمایا کہ آقا کریم ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم اس سے ہدایت پائیں گے، لیکن جب کوئی چیز خاص طور پر توجہ دلانے کی ضرورت ہو تو رب کائنات بطور خاص فرما دیتا ہے قل. اور ہر جگہ قل کا ایک مفہوم نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو، لیکن ذرا میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. اچھا کیا خیال ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں، شاید امریکہ میں کوئی اور خدا ہو، اس نے تو ساری دنیا کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی زیادہ پاورفل، زیادہ پر ہیبت، زیادہ طاقتور خدا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک. چلو اس دنیا میں، کرۂ ارض پر، اس گلوبل ولیج میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا نہیں ہوگا، لیکن شاید دوسری دنیاؤں میں، چاند پر، سورج پر، کہکشاؤں میں، شاید آسمانوں پر کوئی اور خدا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، پوری کائنات میں بس وہی ہے. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ میاں تم جو کہہ رہے ہو کہ بس وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تو تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا تم نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا چاند سورج پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ جناب پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں. بھئی دیکھیے، اگر کسی ریموٹ ایریا کا، دیہاتی دور افتادہ پسماندہ علاقے کا کوئی رہنے والا ہو جو اپنی یونین کونسل کی جیورسڈکشن سے باہر نہ نکلا ہو، لیکن اتفاق سے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا لاہور، اب وہاں مینار پاکستان دیکھا
تو حواس باختہ ہو گیا، عقل ٹھکانے لگ گئی. اتنا اونچا مینار، واپس آ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتا رہا ہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو ساری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. اس کو کیا پتا، یہ تو کنویں کا مینڈک ہے نا، اس نے دنیا دیکھی نہیں. اگر کبھی دنیا کی سیر کی ہوتی، اس کو پتا ہوتا، یہ شکاگو ٹاور اس نے دیکھا ہوتا، فرینکفرٹ ٹاور جرمنی میں جا کے دیکھا ہوتا، وہ ٹوکیو ٹاور جاپان میں دیکھا ہوتا، ایفل ٹاور پیرس میں فرانس میں دیکھا ہوتا. اس کو پتا چلتا دنیا میں کیسے اونچے اونچے ٹاورز ہیں جن کے سامنے یہ مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے. یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی دور افتادہ پسماندہ علاقے کا دیہاتی اتفاق سے لاہور پہنچے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر حیران ہو کر اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے، اس کو تو کہو یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کے بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے قول کا کوئی وزن نہیں. اور خود جہاں بیٹھ کے کہو اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو کیا کوئی تمہیں نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو؟ تم نے کون سا ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ تمہارے اس دعوے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کیسے کہتے ہو اس کائنات کے کوئی اور اندر کوئی اور خدا نہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. جب تو ان کو بتائے گا، ان کو فرمائے گا، ان کو جتائے گا اور میری وحدانیت کا توحید کا اعلان کرے گا، تو اے محبوب اگر پھر ان کو کوئی ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی تردید تکذیب کرنے کی جسارت کرے گا، تو یہ کہہ سکیں گے کہ اگر یہ دعویٰ میرا ہوتا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی. لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے ساری کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے تو ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے نا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ قل کا ایک علیحدہ مفہوم بنتا ہے. اب یہ میں نے صرف ایک مثال دی، اگر اور مثال دینے لگا تو پھر مسئلہ وہی مصطفیٰ زیدی والی بات ہو جائے گی کہ ہم اپنی وعدوں پہ پورے نہیں اتر پاتے. تو حضرات مکرم، قل کا ہر جگہ ایک علیحدہ مفہوم ہوتا ہے. یہاں پہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب تو کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر؟ مذکور نہیں. کس چیز پر اجر مانگا جا رہا ہے؟ آیہ کریمہ کے اندر تو اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ظاہر اللہ نے عقل تو دی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ کام، وہ احسان، وہ حسن سلوک، وہ مہربانی جس پر اجر مانگا جا سکتا ہو، اسی کا ذکر ہو رہا ہوگا نا. تو میرے آقا کریم پہ ہم پر کیا احسانات ہیں، ان کی کیا کرم فرمائیاں ہیں. اب اگر ان کو ہم گننا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی باتوں کو چھوڑیے. لولا لما خلقت الدنیا، ہمیں تو وجود بھی سرکار کے صدقے میں ملا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو بھی تیری ان پر عنایات ہیں، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانیاں، حسن سلوک ہے، احسان ہے، تو فرما دے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، تم کیا اجر دے سکتے ہو. لیکن اگر تم اپنی غلامی کے تقاضے کے تحت کچھ اجر پیش کرنا چاہو تو کیا کرو؟ پھر میرے اہل قرابت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے، اہل قرابت سے محبت کرو. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا. قرآن مجید میں دیگر انبیاء کے اقوال مذکور ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی امت کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی تمہیں اللہ کا حکم پہنچایا، تبلیغ کی، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، تو ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ہمارا جو بھی اجر ہے نا وہ رب العالمین پہ ہے. ہمارا اجر اللہ عطا فرمائے گا، تم کیا دے سکتے ہو؟ یہ قرآن کے اندر علماء جانتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں ورنہ وہ مقامات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں انبیاء کہتے ہیں ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ عطا فرمائے گا، رب العالمین عطا فرمائے گا، اس کے ذمے ہے. تو باقی نبی تو کہیں کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، اور اللہ فرمائے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب قل، کہہ دے. حکم دے کے کہلوا رہا ہے. بے شک کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جائے، مہربانی کیا جائے، تو اگر اس پر کوئی اس کا صلہ مانگ لے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. آپ کسی مشکل میں ہوں اور کسی مشکل وقت میں کوئی شخص آپ کا ساتھ دے، آپ کے کام آئے، اور پھر کبھی وہ آپ سے بھی صلہ مانگ لے کہ بھائی اس وقت میں تمہارے کام آیا تھا، آج تم مہربانی کرو، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا.
کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کا صلہ مانگیں، یہ برائی تو نہیں، لیکن صلہ نہ مانگیں یہ تو بڑائی ہے نا. صلہ مانگنے میں برائی نہیں، لیکن نہ مانگنے میں بڑائی ہے. تو باقی انبیاء تو بڑائی کا اظہار کریں، وہ کہیں ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ پہ، اور اللہ خود اپنے محبوب سے کہے اے محبوب تو مانگ لے. مانگنے میں نہیں برائی نہیں، لیکن نہ مانگنے میں بڑائی ہے. تو اللہ نے بڑائی کا راستہ اپنے محبوب کے لیے کیوں نہیں چنا، جبکہ ہر عزت عظمت تو وہ دیتا ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے. تو یہ بات بس سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ دیا جاتا ہے لینے کے لیے، اور بعض اوقات کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے. ایک مشکل سا جملہ بن گیا، کچھ پلے نہیں پڑا، کیا کہہ گیا میں. چلیے اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں. آپ میں سے کچھ دوست ہوں گے جو صاحب نسبت ہوں گے، کسی آستانے سے آپ کا بیعت کا رشتہ ہوگا. کوئی یہاں ماشاءاللہ ہم قبلِ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آج، اس سلسلے سے بھی بہت سے لوگ منسوب ہوں گے. تو آپ جس ہستی کی بیعت کی ہوئی ہے آپ نے، ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوں، اور وہاں آپ کچھ نذرانہ پیش کریں، کوئی خدمت کریں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم احسان کر رہے ہیں اپنے مرشد پہ؟ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کر آپ کوئی نذرانہ پیش کریں تو کیا کوئی احسان سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. خیال ہوتا ہے کہ اگر مرشد نے یہ ہماری خدمت قبول فرما لی اور اس کے صلے میں کوئی نگاہ کرم کر دی تو ہماری بگڑی سمجھ جائے گی. یہی ہوتا ہے نا. یعنی ہم بظاہر نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً ان کی نگاہ کرم کے طلبگار ہوتے ہیں. دے رہے ہوتے ہیں کچھ لینے کے لیے. تو بعض اوقات دیا جاتا ہے لینے کے لیے، اور بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے. مثلاً فرض کیجئے آپ کے علاقے میں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے وزیر اعظم نے آنا ہے آپ کے علاقے میں. اب یہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پیغام ملا کہ جی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہمارا بڑا زبردست کارکن ہے، ورکر ہے، میں نے چائے اس کے گھر پینی ہے. اب یہاں پر تو ایڈمنسٹریشن نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اس کا. اب ان کی دوڑیں لگ گئیں، بھائی اس کو ڈھونڈو، وہ بندہ کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب چائے پینے جائیں گے. اچھا اب جناب جب اس بندے کو پتہ چلا تو کیا خیال ہے؟ کیا وہ سوچے گا کہ یار یہ وزیر اعظم بیچارہ ہمارا شودا، اس کو کوئی چائے تک نہیں پوچھتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے. اچھا چلو چائے کی پیالی پیش کر دی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اکیلا تو ہوگا نہیں، وہ اس کے ساتھ تو 50-100 بندے ہوں گے. چلو خالی چائے پلانی ہو تو ایک دیگ چائے کی بنا لے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تواضع بھی کرنی پڑے گی. میں کس مصیبت میں پھنس گیا، کیا وہ یہ سوچے گا؟ وہ تو جناب خوشی سے ناچ رہا ہوگا، وزیر اعظم آ رہا ہے میرے گھر. اب دیکھیے بظاہر تو وزیر اعظم نے اس سے چائے مانگی ہے نا، لیکن حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے. بعض اوقات دیا جاتا ہے لینے کے لیے، بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جب تو اپنے اہل قرابت کے لیے، اہل بیت کے لیے جب تو لوگوں سے محبت مانگے گا، اور جب یہ حسنین کریمین سے خاتون جنت سے، جنت کی خواتین کی سرداروں سے اور نوجوانوں کے سرداروں سے جب یہ محبت کریں گے، تو کیا وہ اتنے بے مروت ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کو خود تو جنت کے سردار ہیں انہیں جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اے محبوب یہ بظاہر تو ان سے محبت مانگ رہا ہے، حقیقتاً ان کو جنت عطا فرما رہا ہے. نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ، حضور جیتے رہے حضور. حضرات مکرم، یہ رب کائنات نے خود کہلوایا. اگر میرے آقا کریم اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی فتوے لگ رہے ہوتے کہ دیکھیں جی اللہ نے ان کو بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے، تو یہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، فرض انجام دے رہے تھے، اور اس پر وہ تو اللہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اجر ہم سے مانگ رہے ہیں. ہماری تو سوچ کے زاویے یہی ہے نا. اور یہ سوچ کے زاویے یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اگر یہ ہماری سوچ درست ہو جائے تو ہمارے لیے راہ عمل آسان ہو جائے. میں صرف ایک اس حوالے سے ایک بات کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے ایسا ہوا، یہ غالباً 15-20 برس پہلے کی بات ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں مجھے کسی فنکشن میں بلایا. ظاہر ہے کہ مجھے بلایا تھا تو کوئی دینی مذہبی اجتماع تھا یونیورسٹی میں.
اب پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا سوچ کے، ان کی کوئی سازش ہوگی، کچھ ہوگا. تو میری تقریر سے بالکل پہلے ایک پروفیسر صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا، وہ تو ان کا اپنا سسٹم تھا، بلا لیا انہوں نے. وہ آئے پروفیسر صاحب، تو ان کا عجیب سا انداز تھا چلنے کا، آنے کا. خیر آئے، کہنے لگے کہ جی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ روزی رزق کی فکر نہ کریں، وہ تو اللہ ہے، وہ رازق ہے تمام کائنات کا، وہ تو پتھر کے سوراخ میں وہ کیڑوں کو رزق بھی عطا فرمانے والا وہ ہے. بے شک علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ہم اس پر اعتراض کرنے والے کون. لیکن ہم نے تو، اب یہ جو جملہ انہوں نے بولا ذرا اس کو غور سے سنیے. کہنے لگے ہم نے تو لوگوں کو فاقوں سے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اب میں نے دیکھا کہ جملہ سنا تو ظاہر ہے کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس کی تھی، طلبہ کی. اب ان کے اندر ایک اضطراب کی لہر پیدا ہوئی. بھئی ایک سیدھا سادہ میسج کیا دیا کہ جناب اللہ کو آپ رازق مانتے ہیں کہ وہ تو پتھر کے سوراخ میں کیڑے کو بھی رزق دینے والا، اور لوگ پھر فاقوں سے مر کیسے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رازق ہونے پر شبہ پیدا کیا نا. یہ ایمان کی جڑوں کو ہلانے والی بات تھی نا. اب میں نے فوراً سوچا کہ میری موجودگی میں اور میری تقریر سے بالکل پہلے یہ بات ہوئی ہے، اگر میں نے اس کا کوئی شافی جواب نہ دیا تو میں اپنے آپ سے شرمندہ رہوں گا. اب بہت مشکل لگی، لیکن بس اللہ نے عزت رکھنی ہو نا تو جواب خود عطا فرما دیتا ہے. میں نے جو جواب دیا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی سمجھ جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ لوگوں کو فاقوں سے مرتے ہوئے دیکھا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کوئی ایسا ہے جس پہ موت نہیں آئے گی؟ ہر ایک کو آنی ہے. اب کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی نیچرل ڈیتھ سے بوڑھا ہوا، ضعیف ہوا، کمزور ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا. کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کے مر جاتا ہے، کوئی روڈ مس ہے، کوئی خدا نہ خواستہ خودکش بمبار کے ہاتھوں مر جاتا ہے، کوئی خودکشی کر کے مر جاتا ہے. تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت سے فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں. تو ہر ایک کو مرنا تو ہے، چاہے وہ فاقے سے مرے، چاہے بیماری سے مرے، چاہے حادثے کا شکار ہو کے مرے. مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص مرا ہے، اللہ نے ہر ایک کا کوئی رزق مقرر کیا ہے نا. تو جو شخص مرا ہے، ابھی اللہ نے جو اس کا رزق مقرر کیا تھا وہ باقی تھا تو مر گیا، یا ختم ہوا تو مرا ہے؟ بھئی اللہ نے جو اس کا رزق مقرر کیا تھا جب وہ ختم ہو گیا دنیا میں تبھی مرا ہے نا. اب وہ چاہے بیماری سے مرے، چاہے حادثے کا شکار ہو کے مرے، چاہے فاقے سے کا شکار ہو کے مرے، بھئی مرا تو تبھی ہے جب اس کا رزق اللہ نے رکھا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب کیا الزام دے رہے ہو؟ اس نے اپنا رزق کنزیوم کر لیا، اب موت آنی تھی، کسی بھی وجہ سے آنی تھی. تو اس سوچ کے زاویے ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی گمراہ کر دیتے ہیں اور کبھی صراط مستقیم پر لے آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا، ہم یہاں خاتون جنت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جن کے سبب سے ہمیں سید ہونے کی عزت ملتی ہے. میرے مولا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان کی توجہات سے سرفراز فرما. مولا ہم ان کے لیے کیا مانگ سکتے ہیں تیری بارگاہ میں؟ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے ان کے صدقے میں ملتا ہے. میرے مولا ان سے ہماری نسبتوں کو مضبوط بنا. ایک نسب کی نسبت تو نے عطا فرمائی ہے، مولا اپنے کرم سے عقیدت اور محبت کی نسبتیں بھی ہمیں عطا فرما، اور ہمیں اس کے احترام کی توفیق بھی عطا فرما. اور اپنے کرم سے محفل سجانے والوں کو، اپنے حبیب کے صدقے میں اس میں شرکت کرنے والوں کی، اس کی رونق بڑھانے والوں کو اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما. یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. ان کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے. کوئی الجھنیں ہوں تو سلجھا دے، کوئی بگڑے کام ہوں تو بنا دے. ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے میرے مولا. شفائے کاملہ عطا فرما. یہ عبداللہ ہادی صاحب کے گردوں کا مسئلہ ہے مولا، ان کو بھی شفائے کاملہ دے دے. سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. مولا میں سب کے نام تو نہیں لے پاؤں گا، مولانا کے والدین کو صحت دے دے. اور والدین تو ویسے بھی تیری رحمت کا نشان ہوتے ہیں، ان کو تا دیر باقی رکھنا میرے مولا.
اور زمانے کی کڑی دھوپ سے بچانا میرے مولا، اور اپنے کرم سے میرے مولا کچھ تیرے بندے وہ روزی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آج کل لوگ رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں میرے مولا، اپنے کرم سے ان کو کھلا رزق عطا فرما دے، کشادہ روزی عطا فرما دے میرے مولا، اپنے کرم سے ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما دے، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے، اور کچھ تیرے بندے اولاد سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما لے میرے مولا، اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، خوش نصیب زندگی والی اولاد دے دے، اور جنہیں اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچانا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، اور ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور ان کے فرائض سے بحسن و خوبی سے بغدوش کرا، اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ ادارہ قائم کیا ہے، اپنے کرم سے اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اسے اہل سنت کا عظیم مرکز اور قلعہ بنا، اور تیرے جو بندے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ یہ 5 بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے میرے مولا، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کے سینے کو قرآن سے روشن رکھنا میرے مولا، پکا سچا حافظ بنانا، اور ان بچوں کے ذریعے ان کے خاندان کی عزت و وجاہت میں اضافہ فرمانا، اور اپنے حبیب کے صدقے میں زندگی کے ہر میدان میں ہر امتحان میں قرآن کے حوالے سے ان کو سرخرو فرمانا، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔